اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد آصف شاہ۔ ناظرین، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم کی مناسبت سے آج میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کے آیا ہوں یہ ہے ایڑیوں کے پھٹنے کے بارے میں، کہ ایڑیاں کیوں پھٹتی ہیں، کس موسم میں پھٹتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہے، اور اس کے لیے آپ بہت ہی آسان پیور دیسی نسخہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایڑیوں کا پھٹنا ٹھیک ہو جائے گا۔ بے شک ایڑیوں میں زخم ہے، ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، ان میں سے پانی رستا ہے، خون رستا ہے، جو بھی مسئلہ ہے ایڑیوں کے متعلق، ایڑیاں سخت ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ استعمال کریں گے تو ایڑیوں کے پھٹنے کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، ایڑیاں جو پھٹتی ہیں یہ صرف سردیوں کے موسم میں پھٹتی ہیں، یا جب موسم خشک ہوتا ہے، خشک موسم میں جو ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، یا ایسا بندہ جو پانی میں زیادہ جو کام کرتا ہے، پانی میں کام کرنے والا بندہ، یا اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، خواتین میں تو ویسے ہی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں اور بالکل لکیریں سی بن جاتی ہیں ایڑیوں میں، اور ان میں زخم بن کر میل وغیرہ پھنس جاتی ہے، مٹی وغیرہ پھنس جاتی ہے، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو پاؤں جو ہے وہ میلے کچالے نظر آتے ہیں اور اس بندے کی صفائی ستھرائی ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایڑیاں دوبارہ سے صاف ستھری ہو جائیں اور دوبارہ سے نرم ملائم ہو جائیں تو آپ ہمارا یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ایڑیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ایڑیاں سفید نرم ملائم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب موسم خشک ہوتا ہے تو خشک موسم میں یہ مسئلہ زیادہ بنتا ہے، مگر بنتا یہ زیادہ تر خواتین میں ہے، عورتوں میں، لڑکیوں میں یہ مسئلہ زیادہ بنتا ہے، مردوں میں بھی ہو جاتا ہے مگر مردوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو ان میں زخم بن جاتا ہے، بعض دفعہ خون بھی رستا ہے، پانی بھی رستا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے چاپڑ سے جو ہے وہ ایڑیوں کے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تو کینچی سے کاٹنا پڑتے ہیں، بہت زیادہ شدید درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ ایک صاف ستھرا بندہ ہے یا ایک صاف ستھری فیشنیبل لڑکی ہے اور اس کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہے یہ پھٹی ہوئی ہیں یا میلی کچیلی ہے یا خراب ہے، تو اس کی ایک لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بندہ اتنا صاف ستھرا ہے اور اس کے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں یا ایڑیوں میں زخم ہو گئے ہیں یا میل کچیل وغیرہ پھنس گئی ہے، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ صاف ستھرا نہیں رہتا، اپنے آپ کی کیئر نہیں کر سکتا۔ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، صرف آپ نے 2 چیزیں استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ایڑیاں بھی صاف ہو جائیں گی، زخم بھی ختم ہو جائے گا اور ایڑیاں نرم ملائم ہو جائیں گی۔ ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک لازمی کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تو ناظرین، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پنسار کی دکان سے چوڑے مین لے لینی ہے۔ یہ ایک موم ہوتی ہے، سفید رنگ کی موم ہوتی ہے، چوڑے مین۔ اگر چوڑے مین موم آپ کو نہیں ملتی تو آپ موم بتی لے لینی ہے۔ موم بتی کی موم جو ہے یہ بھی کام کر جائے گی، اگر موم بتی کی موم مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ انصار کی دکان سے چوڑے مین لے لیں تو یہ بھی چل جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ موم آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور دوسری چیز جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے گندک آملہ سار۔ گندک آملہ سار ڈلیاں ہوتی ہیں، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک پاؤڈر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ڈلی والی۔ تو آپ نے ڈلی والی لینی ہے گندک آملہ سار کے نام سے، اس کو آپ نے پیس لینا ہے باریک، آپ نے اس کا سفو بنا لینا ہے۔ اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ اس موم اور گندک آملہ سار کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کرنے کے لیے آپ کو ایک کلیہ میں بتا دیتا ہوں، سردیوں کا موسم ہے، چوڑے مین بھی سخت جمی ہوئی ہوگی اور جو موم ہے یہ ویسے بھی سخت جمی ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ان کو گرم کر لینا ہے، موم کو گرم کر لیں اور اس میں آپ گندک آملہ سار مکس کر لیں، اچھی طرح سے مکس کر کے آپ اتار لیں۔ جب آپ اتاریں گے تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو کر یہ جم جائے گی۔ اب آپ نے اس کو کھلے منہ والے برتن میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ کھلے منہ والے برتن میں اس لیے ڈالنے کہ یہ دوبارہ جب جم جائے گی تو آپ کو نکالنے میں آسانی ہوگی۔ اب طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ رات کو آپ نے یہ ایسے ہی تھوڑی سی لے کے ان زخموں میں بھر دینی ہے۔ جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں اس پہ آپ نے اچھی طرح سے جو ہے وہ ایسے مالش کرنی ہے، اچھی طرح سے مالش کرنی ہے، اور اگر ایڑیاں پھٹ گئی ہیں ان میں زیادہ خلا آ گیا ہے تو آپ اس خلا میں یہ
بھر دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر پورے پاؤں میں جو ہے انگوٹھوں کی سائڈ پہ انگلیوں والی طرف جو ہے اس میں بھی اگر جو پھٹنا شروع ہو گئی ہے جلد تو آپ اس پہ بھی لگا سکتی ہیں۔ یہ لگا لیں اور اس کے بعد آپ آرام کریں۔ صبح جو ہے آپ اس کو دھو لیں گرم پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ آپ اس کو دھو لیں، صاف ستھرا کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بند بوٹ استعمال کریں، بند جوتا استعمال کریں، یا جراب وغیرہ تو لازمی پہنیں، جراب وغیرہ پہن لیں، بند بوٹ استعمال کر لیں، چند دن استعمال کریں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جو مرضی جوتا پہن سکتے ہیں۔ بہت اچھا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، بالکل پیور دیسی نسخہ ہے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجربہ شدہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔